سر اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں اور 2 انسلری ہیں۔ 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا۔ یہ تجویز لائی گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے، اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے۔ ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام، جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے ان کی موجودگی ہو، اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں، وہ جو کلوزز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ، جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184، آرٹیکل 186، پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں، پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس پہ اوپینین لیتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے، اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے۔ اس میں سر سول، دیوانی، فوجداری، رینٹ، فیملی، کارپوریٹ، کمرشل، وہ سارے معاملات جو کہ 60,000 سے زائد کیسے سپریم کورٹ میں ہیں وہ وہاں پہ ان کے فیصلے ہوں، اور وہی فائنل عدالت ہوگی، اس کی کوئی فردر اپیل نہیں ہے۔ سر پچھلے 26ویں آئینی ترمیم میں جب ہم نے اس پہ مشاورت کی تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ٹرانزیشن کی طرف نہ جائیں، اتنی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں، آپ ٹرانزیشن کے ساتھ چلیں، آپ آئینی بینچز بنا کے تجربہ کریں، معاملات شاید اس سے بہتر ہو جائیں، اور جو مقدمات کا تصفیہ ہے سپریم کورٹ میں وہ بہتر ہو جائے، اس کی رفتار بہتر ہو جائے۔ سر ہم نے بینچز تھرڈ میجورٹی سے اسی ایوان میں یہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، صدر مملکت نے اسینٹ کیا، یہ بل پاس ہوا، آئینی بینچز بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سر تھا یہ کہ وہی عدالت ہے، وہی جج صاحبان ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہیں نامزد کر دیتے تھے، وہ دن کا زیادہ تر ٹائم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنتے تھے، وہ جو معاملات ان کی جورسڈکشن میں تھے، اور باقی ٹائم پہ دیگر مقدمات بھی۔ لیکن سر فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 5 یا 6% مقدمات ہیں ٹوٹل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سر وہ کورٹ کا 40% وقت جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور باقی مقدمات وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ دوسرا سر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کورٹ ودن کورٹ ہے، کچھ نے یہ کہا کہ جی بینچز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، اس میں لیجسلیچر بھی بیٹھی ہے، اس میں ایگزیکٹو بھی ہے، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اعتراضات تھے۔ طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے، تمام سیاسی قوتوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اور اپوزیشن سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ اس پہ رائے دیں، وہ دیتے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی، اور آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ وہ جو ایک درینہ خواہش اور مطالبہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے، اس کی تجویز پارلیمان میں لے کے آئی جائے، جو کہ اس بل کے ذریعے آج ہم لے آئے ہیں۔ سر اب یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے تقریباً 40 ایسی کلوزز ہیں آئین کی جن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہوگا، یا اس کے چیف جسٹس کا یا اس کے ججز کا ہوگا ذکر۔ اس وجہ سے تقریباً 40 جو ہیں کلوزز 49 میں سے وہ کانسیکوینشل ان نیچر ہیں، یعنی کہ وہ آئین کی کسی کلوز کا وہ جو مفہوم ہے تبدیل نہیں کر رہے، اس میں صرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سر دوسرا ایک ایشو آیا ٹرانسفر آف ججز آف دی ہائی کورٹس۔ 1973 کے آئین میں سر آرٹیکل 200 میں اس کو ایڈریس کیا گیا، اور آرٹیکل 200 میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں صدر مملکت ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ اختیار ظاہر ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے اس ہائی کورٹ جہاں سے وہ جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، جس ہائی کورٹ میں وہ جائیں گے اس کے چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ اعتماد میں لیں گے، یعنی کہ ان سے کنسلٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد وہ تبادلہ جج کی رضا کے بغیر 2 سال کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر 2 سال سے زائد عرصہ آپ نے انہیں بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کی کنسنٹ لینا پڑے گی۔
18ویں ترمیم میں وہ جو 2 سال والا معاملہ تھا اس کو بھی نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی کنسنٹ لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وہی کی وہی پروویژن اسی طرح رہی، لیکن اس وقت بھی تجویز آئی تھی کہ اس میں بار بار یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی ایگزیکٹو کا کیوں عمل دخل ہے، تو یہ معاملہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیں۔ تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان ایک چھوٹا ہائی کورٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ آپ ریکوڈے کے ایک پروجیکٹ ہے، سیندک ہے، منرلز کے کام بڑھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں۔ وہاں پہ اگر بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب یا وہاں کی بار یا ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے لیے کمپنی کارپوریٹ میں جو جج تجربہ زیادہ رکھتے ہیں انہیں مہمان کے طور پہ بھیجیں، وہ وہاں پہ سرو کریں، واپس چلے جائیں۔ وائس ورثہ اسلام آباد لاہور میں یہ ہو سکتا ہے، پشاور اور کراچی میں ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جج صاحبان خود خواہش کر دیتے ہیں کہ میرے کو فیملی ایشوز ہے، بچے پریکٹس کر رہے ہیں میرے اسی ہائی کورٹ میں اور میں انہیں ڈسلوج نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں یہاں پہ وکالت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں رائج ہے۔ ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جو کمیشن ہے ججز اپوائنٹمنٹ کا، JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175، اس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، جس میں 4 اور ججز ہوں گے، جس میں بار کا نمائندہ ہے، جہاں پہ 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری بینچز کے ممبران ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتا ہے، وہ آل انکلوسیو ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کی عین روح کے مطابق بنایا گیا۔ اور ساتھ میں جو 2 ہائی کورٹس انوالو ہوں گے ان کے چیف ججز کو بھی بنایا جائے۔ اس میں سیف گارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ سیف گارڈز یہ ہیں کہ چیف جسٹس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیف جسٹس، ان سے سینئر جج کو نہیں بھیجا جائے گا تاکہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اس میں جوڈیشل کمیشن پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جج صاحب کو بلا کے اس کی کنسنٹ کی بات کرنا چاہیں، کنسنٹ کے علاوہ کرنا چاہیں، کن ٹرمز پہ بھیجنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ٹرانسفرز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن کا ہائی کورٹ ہے، کہا گیا کہ ایسے علاقے جن کی نمائندگی نہیں ہے، سندھ انٹیریئر سے، بلوچستان سے، پنجاب کے ساؤتھ آف پنجاب سے، وہاں سے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو ان کی سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے گیا، انہوں نے معاملہ پھر صدر مملکت کو ریفر کیا اور یہ بات وہ مانے کہ جو سینیورٹی ہے وہ شروع ہوگی فرام دا ڈیٹ ہی ٹیکس فرسٹ اوتھ ایز اے جج آف ہائی کورٹ۔ یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے کہ ایک جج نے 2016 میں اوتھ لیا اور انہوں نے 8 سال کام کیا کراچی میں، اور اس کے بعد انہیں آپ نے بھجوا دیا لاہور میں، اور لاہور میں جا کے وہ جو 2020-21 میں اپوائنٹ ہوئے ججز ان کے نیچے جا کے بیٹھے روسٹر میں، تو یہ غیر مناسب بات تھی۔ وہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ وہ جج صاحبان اپنی سینیورٹی جو ہیں اوریجنل سینیورٹی کیری کریں گے، وہ عارضی ہوگا یا مستقل ہوگا، اس میں ان کی دو سارے کنٹورز دے دیے گئے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں سر، سینٹ کے الیکشنز ہوئے، سارے ملک میں ہو گئے، لیکن کچھ سیاسی کشمکش بھی تھی، کچھ عدالتی فیصلے تھے، دونوں فریقین اپنے موقف پہ قائم تھے، معاملہ عدالتوں میں رہا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن سر 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے ہوا، اور اسی فلور پہ اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، آپ کی رولنگ بھی ہے سر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ، اللہ نے کیا ہو گیا۔ اب یہ ایک ابہام رہنا تھا تھرو آؤٹ، اور کل کو بھی ایسی صورتحال آ سکتی تھی۔ ان کے ٹینیور کی پروٹیکشن اور جو سینٹ کی ہارمنی ہے، یعنی کہ سینٹ کبھی تحلیل نہیں ہوتی اور ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے الیکشنز کے بعد اوتھ ہوتے ہیں اور پہلا کام چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے، اس کو کسی ابہام اور تنازع سے بچانے کے لیے سر اس کو سیونگ کلاز دی گئی ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا گیا یہ کس طرح ہوگا۔ چھوٹے صوبوں نے سر یہ مطالبہ کیا کہ جو 11% ہے کیبنٹ کا آپ نے رکھا ہے کہ ٹوٹل سٹرینتھ کا 11% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ 350 سے زائد پہ ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ 34 یا 40 اگر محکمے ہیں تو ان کا 11% 45-46 لوگوں پہ بنے گا۔ سر بلوچستان میں سب سے زیادہ مسئلہ تھا، کہہ دیا گیا جی 15 یا 11% میں سے جو ہائر سائڈ پہ وہ کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ 15 سے آگے نہیں سے جا سکتے۔
اب سر پاکستان کی جغرافیے میں کوئی آدھا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے حصے میں ہے، ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں، ان کے دیگر مسائل ہیں. وہ بار بار کہتے تھے جی ہمیں کیبنٹ سائز تھوڑا سا بہتر کر دیں کیونکہ اس سے ہمارا کام نہیں چلتا، محکمے بہت زیادہ ہیں اور کوالٹی کی گورننس نہیں ہوتی. سندھ نے بھی سر یہ شکایت کی کہ ان کا بھی نمبر آف ایم پی ایز کے حساب سے محکمے زیادہ ہیں، وزارتیں کم ہیں، اس لیے دیکھیں خیبر پختونخوا کا بھی ایشو ہوگا. ماسوائے پنجاب کے یہ تھا سر، اس 11 کو بہت سوچ سمجھ کے تجویز لے کے آئے ہیں. یہ سب تجاویز ہیں سر، یہ بل کی شکل میں آئی ہیں. پاس کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا اختیار اس موقر ایوان کا ہے. آپ 2/3 سے پاس کریں گے یہ آئین کا حصہ بنے گا، آپ نہیں کریں گے یہ بل کی صورت میں ویسے ہی واپس ہو جائے گا. سر وہ 13% کیا ہے. ایڈوائزرز پہلے 5 کی اجازت تھی، سر نہیں جہتے ہیں، بہت ٹیکنیکل ایریاز ہے، اے آئی آ گئی ہے، ڈیجیٹل ریفارمیشن ہو گئی ہے، اکانومی کے کئی کنٹورز بدلے ہیں. حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا اس کو سٹریچ کریں. اس میں ہمارے دوستوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو بہت تھوڑا آپ کریں. باقی دیگر دوستوں سے بھی مشاورت کی، سب کا خیال تھا کہ بہت زیادہ 5 سے 7 پہ لے کے گئے ہیں. اینڈ دیٹس آل. یہ بھی تجویز ہے. سر اسی طرح 243 کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. سر اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں وہ ریلیونٹ کلاز جو ہے اس کا مطالعہ کر دوں تاکہ کوئی چیز یہ نہ ہو کہ یہ سمجھ نہیں آئی اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ ہے سر سروسز کے بارے میں. اس میں سر تبدیلی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جناب چیئرمین، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اپنا خاص فضل کیا اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کی رحمتوں کی جو برسات اور اس کے فضل و کرم کا جو عالم ہم نے مئی 2025 میں دیکھا، اس پہ ساری دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان پہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بھارت نے ایک ڈھونگ رچا کے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کی، اور پھر جو بفٹنگ رسپانس دیا افواج پاکستان نے اس کی پوری دنیا معترف ہے، چاہے وہ سپر پاورز ہیں، چاہے وہ اسلامی بلاک کے ممالک ہیں، چاہے وہ اس ریجن میں بسنے والے دیگر لوگ ہیں. جناب چیئرمین، جب اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے، اور میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اس ساری اسکیم کو پہلے پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ضرور بحث بھی کریں، اس کو ڈسکس بھی کریں، لیکن اس میں پاکستان کی عزت وقار اور سالمیت کا عنصر ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا. جن جوانوں نے شہادتیں دی ہیں اور جن جوانوں نے یہ جنگ جیت کے دی ہے اور جن کمانڈروں نے اس کو لیڈ کیا ہے وہ قومی ہیرو ہیں. ہمیں ان کی عزت اور وقار کا احساس ہے. اب جو نئے زمانے کی جو جہتیں ہیں اور جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. کوئی سسپینس نہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ رواجن کنونشنلی ہماری آرمی نہیں تھا، کمانڈر ان چیف ہی ہم کہتے تھے، جو ملٹری کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہی لیڈ کرتے تھے ڈیفنس فورسز کو. پھر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائی اور اس کے چیئرمین ایک مقرر کیے. اب تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے، کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا. فیلڈ مارشل کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، رینک ہے، وہ اپوائنٹمنٹ ایز سچ نہیں ہے. آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق آن دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم واٹ ایور از مینشنڈ ان دا لا وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں unless until he has been granted extension by the competent authority. وہ وضاحت اس میں موجود ہے. لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے. ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تا حیات ہے.
اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے، اس کی بابت یہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ پروٹیکشن دینی ہے آئینی، تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ سر، دس از امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243۔ میں ترجمہ بھی کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے، جو میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسلیٹڈ ویسے آ گیا ہوگا۔ In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces۔ جو میں نے کہا جو اوریجنل اسکیم ہے اور یہ دنیا کے بے تحاشا ممالک میں رائج ہے، وہ آ جائیں گے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے، دا چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی۔ اس کے ساتھ سر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے سیلریز الاؤنسز کی ڈٹرمنیشن وہیں سے ہوگی، وہ پہلے بھی وہی ہے۔ اب جو نئی کلازز ڈالی گئی ہیں وہ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں جی۔ 5 کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 4، دی آفس آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی شیل اسٹینڈ ابالشڈ ود افیکٹ فرام 27th day of November 2025۔ جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں سر، وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ ان کے مدت ملازمت جب انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی، اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا۔ ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں، لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفینس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے۔ یہ تجویز ہے۔ تجویز یہ ہے کلاس 6 میں that the Prime Minister shall on the recommendation of Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces appoint the Commander of National Strategic Command from members of Pakistan Army and shall also determine his salaries۔ یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے فنکشنز میں سے ایک یہ بھی فنکشن ہے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے سر، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے دفاعی کیپیبلٹیز ہیں، میزائل سسٹم ہے، دیگر کیپیبلٹیز ہیں، نیوکلیر کیپیبلٹیز، اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے۔ کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے، اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے۔ آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے، لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ 9 میں ہے the provisions of article 248 as applicable to president shall mutatis mutandis apply to field marshal, marshal of air force and admiral of fleet۔ جو میں نے بات کی ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی، اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی، ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی، قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا، تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں۔ یہ اس ایوان کا اختیار ہے، یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں، جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے۔ سر، آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state۔ کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these 3 forces۔ تو سر یہ ساری وہ بات تھی، آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی، سینٹ الیکشنز
ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی. کیبنٹ کی بات ہو گئی. 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے. ملک کی عزت، وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے. سر 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی، 2 چیزیں اور ہیں. ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی، وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا. دوسرا، ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے، جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی، اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے. بہرکیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا. ہم نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں. ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں، اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے، جو ان کا ایک رواج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا، اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو. بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے، آبادی کم ہے، تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے، وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے. ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام، جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان، اور سندھی بھائیوں کا سندھ، اور پنجابیوں کا پنجاب ہے، تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ. سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں. میں سر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر تحمل کے ساتھ یہ بات سنی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں، اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی، کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں، آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں. یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا. فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ بل کی کاپیاں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. لاز جو ہیں، قوانین جو ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں سر. پیپل آف پاکستان شوڈ بی بینیفٹڈ. ہم نے اس نیت سے یہ چیزیں کی ہیں کہ نظام میں بھی استحکام رہے. کچھ چیزیں آپ اس پہ نتیجے عکس کریں گے بٹوین دا لائنز، تو بالکل میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے ہم نے. 184(3) کو ختم نہیں کیا، اس کو صرف وہاں سے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیپٹر میں لے گئے ہیں. 186 ختم نہیں کیا، اس کو اٹھا کے ہم لے گئے ہیں اس ریلیونٹ چیپٹر میں. سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کے لوگوں کو بے لباس نہ کرے، ہسپتالوں میں چھاپے نہ مارے، وزیر اعظموں کو گھر نہ بھیجے، وزیر اعظموں کو سولیوں پہ نہ لٹکائے. تو اس نیت کے ساتھ یہ کیا. مجھے امید ہے کہ اپوزیشن کے بھی یہ دن پھرتے رہتے ہیں، آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. ملک کے استحکام کے لیے اچھی اسپرٹ کے ساتھ کام کریں. شخصیات کے نہیں سر، ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ کے سپرد یہ کرتے ہیں. یہ تجاویز ہیں، ان کو آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں. بہت شکریہ.